فی الحال کوئی نہیں آیا پیچھے آ کے بیٹھ گئے میرا خیال کہ کوئی نہیں حسن نے بھیجے ہوں گے جی شاید اس کے بعد اتنے کام کرتے رہتے ہیں اچھا اتنے بیٹھے رہتے ہیں چلو خیر کوئی نہیں ہوتا اللہ تیرے ماشاء اللہ باب الحاکم یحکم بالقتل علی من وجب علیہ دون الامام الذی فوقہ حدثنا محمد بن خالد الزہلی حدثنا محمد بن عبداللہ الانصاری حدثنی ابی عن ثمامۃ عن انس ان قیس بن سعد کان یکون بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلۃ صاحب الشرطۃ من الامیر حدثنا مسدد حدثنا یحییٰ عن قرۃ بن خالد حدثنی حمید بن ہلال حدثنا ابو بردۃ عن ابی موسیٰ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثہ واتبعہ بمعاذ اللہ حدثنی عبداللہ بن الصباح حدثنا محبوب بن الحسن حدثنا خالد عن حمید بن ہلال عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ ان رجلا اسلم ثم تحوط فأتاه معاذ بن جبل وهو عند ابی موسیٰ فقال ما لهذا قال اسلم ثم تحوط قال لا اجلس حتى اقتله قضاء اللہ ورسولہ اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو تین واقعات جن کے اندر آپ کی ہدایات بھی ہیں اور اس کے ساتھ واقعاتی صورتحال جو ہے اس کے بارے میں بھی کچھ صراحتیں موجود ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ امام بخاری جو ہیں وہ جب بھی کوئی شرعی رائے دیتے ہیں تو صورت واقعہ جو ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کبھی کبھی اس کا کچھ حصہ بیان بھی کر دیتے ہیں، اور اگر آپ دیگر احادیث اکٹھی کریں تو واقعہ کی تفصیلات جو ہیں وہ بھی مہیا ہو سکتی ہیں۔ مقصد اصل میں یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو اجتہاد ہے یہ جو پیش آمدہ صورت ہوتی ہے
اس کے مطابق ہوتا ہے، چونکہ اجتہاد کا مقصد جو ہے وہ وہی کو ایسے حالات پر جو ہے وہ لاگو کرنا ہے، اور اگر حالات وہ نہ ہوں تو وہ ہدایت لاگو نہیں ہوتی۔ اس لیے اجتہاد کے اندر اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ واقعاتی صورتحال کیا ہے، اور احادیث کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر یہ صورتحال چلتی رہتی ہے کہ جو محدثین ہیں، ان کے جو بڑے بڑے محدثین ہیں جن کی اس وقت کتابیں جو ہے وہ امہات کتب الحدیث کہلاتی ہیں، یعنی حدیث کی وہ کتابیں ہیں جو ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح ماں سے بچے آگے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اور دنیا کے اندر جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے یہ وہ کتابیں ہیں جن کے اندر انہوں نے ایسی چیزیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کبھی واقعاتی صورتحال جسے بعد میں اصطلاح کے طور پر فقہ الواقعہ کہا جاتا ہے، اور ایسی صورتحال جو ہدایات ہیں وہ دونوں جو ہیں وہ کٹھی ہوتی ہیں، اور یہ محدثین کا جو طریقہ تدوین ہے وہ یہی ہے۔ تدوین کا طریقہ ہے وہ یہ نہیں ہے، ان کا طریقہ یہ ہے کہ جو مسئلہ ان کو سمجھ آیا انہوں نے اس کو قرآن حدیث کو لاگو کرنے کی بجائے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ تو جب اس کا جو نتیجہ جو ہے وہ نکال لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ناواقعاتی صورتحال جو ہے اس کا تو اکثر جو ہے وہ قرآن و حدیث کی ہدایات جو ہیں وہ بھی براہ راست ذکر نہیں ہوتی، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک مسئلہ کے طور پر ایک چیز بیان کر دی جاتی ہے، اور وہ حقیقت میں کھلتی اسی وقت ہے جب کہ پیش آمدہ واقعہ جو ہے اس کے اوپر اسے جو ہے وہ لاگو کیا جائے۔ اسی لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ جو ہدایت ہے وہ اصل الفاظ کی صورت میں ہو، اس لیے کہ اگر الفاظ جو ہیں وہ نہیں محفوظ رکھے جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہدایات ہیں یہ کس طرح جو ہے یہ الفاظ کے فرق کے ساتھ جو ہیں یہ بیان کی جاتی ہیں، روایت ہوتی ہیں۔ اس میں یہ دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سے الفاظ جو ہیں وہ قریب ترین ادائیگی کر رہے ہیں اس بات کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیش ہوئی ہے۔ اس کی مثال جو ہے وہ آپ نے جو ہے یہ بھی سنی تھی کہ الائمۃ من قریش جو ہے یہ بھی روایات میں موجود ہے، اور ابوبکر صدیق کے جو الفاظ تھے وہ انہوں نے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فرمانات سے جو ہے انہوں نے جو ہے یہ معلوم کیا کہ اصل صورتحال یہ ہے کہ قریش کا جو سلسلہ ہے عمارت کے سلسلے میں، حکومت کے سلسلے میں، قریش کا یہ مقام ہے کہ لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں اور لوگ ان کی تابعداری قبول کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی قریش کے علاوہ دوسرا آدمی جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ حکمران بنا دیا جائے تو اس کے بارے میں لوگ جو ہے وہ پیروی نہیں کریں گے۔ تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو حکمران بنایا جائے جو ان سے جو ہے وہ اپنے کام کروا سکے، اور جو ان سے اپنے کام نہیں کروا سکتا اس کو جو ہے حکمران بنانا صحیح نہیں ہے۔ یہ وہ اصول ہیں جو حکمرانی کے سلسلے میں جو ہے وہ یعنی وہی سے جو ہے وہ اخذ کیے گئے ہیں کہ حکمران جو ہے کس کو بنایا جائے۔ امام بخاری جو ہے وہ اس بارے میں اتنے حساس ہیں کہ حکمرانوں کے ساتھ جو ان کے معاونین ہوتے ہیں ان کو اختیار کہاں سے ملتا ہے، اور ان کے اختیارات کیا ہوتے ہیں ان کو بھی بیان کرتے جاتے ہیں۔
تو ابھی میں ترجمہ کروں گا تو آپ کے سامنے یہ چیز جو ہے واضح ہو جائے گی۔ اچھا، مجھے خیال آ گیا، کل ایک جو ہے وہ حدیث کے الفاظ کا ہم ترجمہ کر رہے تھے، تو اس وقت جو ہے وہ ذہن میں جو ہے وہ ترجمہ نہیں آیا، اس لیے کہ اور چیزیں جو تھیں وہ اس وقت ان کی طرف توجہ ہو رہی تھی۔ تو اس کا جو ترجمہ ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے آ جائے، تاکہ دیکھیے انسان جو ہے وہ بھول بھی سکتا ہے، غلطی بھی کر سکتا ہے۔ ہم لوگ جو ہیں وہ ظاہر خطا کار ہیں۔ وہ الفاظ یہ تھے نا، الیک انی فانک خلو من مصیبتی، تو اس کا جو ترجمہ ہے نا صحیح وہ یہ ہے کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، فانک خلو من مصیبتی، جو مصیبت مجھے آئی ہے تو اس سے خالی ہے، تجھے یہ مصیبت نہیں ملی۔ مقصد یہ ہے کہ میں اگر رو رہی ہوں تو میری تو کوئی مصیبت ہے، یہ مصیبت تیری تو نہیں ہے، تو کہہ رہا ہے صبر کر، میں صبر کیسے کروں؟ نہیں، اور وہ بھی اس کا حاصل تو وہ بھی آ جاتا ہے، لیکن ویسے اس کا ترجمہ جو ہے خلبن کا معنی خالی، چونکہ خلبن خلل سے نہیں ہے، خلبن جو ہے یہ خلا سے ہے، اور خلا کی جو اسم فاعل ہے وہ خالی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تو اس مصیبت سے خالی ہے، ہاں، اس لیے تجھے کیا پتا کہ میں کیوں رو رہی ہوں۔ قتل کا انہیں حکم دیتا ہے یا دے سکتا ہے جس پر جو ہے وہ قصاص واجب ہو گیا ہے، یعنی جس پر جو ہے وہ قصاص واجب ہو گیا ہے، تو ضروری نہیں کہ اس کے لیے وہی حاکم جو ہے وہ قتل کا حکم دے جو سب سے بڑا حاکم ہو۔ مطلب اصل میں یہ ہے کہ اس کے ماتحت جن لوگوں کو جو ہے وہ اختیار تو حاکم سے ہی ملا ہوتا ہے، مقصد یہ ہے کہ حاکم کے بغیر تو کوئی جج بھی جو ہے وہ جج نہیں بن سکتا، تو اس لیے حاکم کے تقرر کے بعد ہی کوئی جج بنتا ہے۔ اسی طرح جو چھوٹے حاکم ہوتے ہیں ان کے نمائندے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں جو ہے وہ پھانسی دینے والے جلاد ہوتے ہیں، لیکن جلاد حقیقت وہی ہوتے ہیں جو گردن اڑاتے ہیں، لیکن یہاں پھانسی دینے والے جو جلاد ہیں ان کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، بلکہ بہت دفعہ وہ جو صفائیاں کرنے والے لوگ ہیں نا انہیں جو ہے وہ جلاد مقرر کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ ہر قسم کے ایسے کام بھی کر لیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد اصل میں امام بخاری کا یہ ہے کہ اختیارات صرف حاکم کے پاس نہیں ہوتے، جو حاکم کا ماتحت ہے اس کے پاس اگر حاکم نے کوئی اختیار دیا ہو وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر اسے قتل کا اختیار نہ دیا ہو، جیسے کہ یعنی خود سعودی عرب میں اسی مثال دیتا ہوں کہ وہاں ان چیزوں کا زیادہ دھیان رکھا جاتا ہے کہ ہر وہ ہدایت جو قانون کی صورت میں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، تو وہ ہدایت جو ہے کتاب و سنت سے ماخوذ ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں یہ دستور کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ کوئی ایسی ہدایت جو کتاب و سنت سے نکالی نہ گئی ہو وہ ہدایت معتبر نہیں ہوتی۔ نہیں، میں یہی بات کیا کروں، وہاں انہوں نے اصل میں ججوں کو الگ الگ اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ ایک تو اختیار یہ ہے کہ یہ جج جو ہے یہ اتنی سزا دے سکتا ہے، اور یہ جج جو ہے یہ اس کے لیے قصاص کا بھی فیصلہ کر سکتا ہے، پھر اس کے بارے میں بھی کہ کتنا بڑا قصاص، یعنی چھوٹا قصاص، یعنی قصاص تو ہر بدلے کو کہتے ہیں نا، خواہ وہ انگلی بھی کاٹی ہو تو اس کا بھی قصاص ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس کے لیے اختیارات جو ہے وہ تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ خیر ہمارے ہاں بھی یہ صورتحال موجود ہے، کراچی کے اندر جو ہے وہ اگر جھگڑا ہو ایک خاص رقم کا، تو ایک بڑی رقم کا جھگڑا ہو تو وہ چھوٹے جج فیصلہ نہیں کرتے، ہاں مطلب کروڑوں کی ہو یا لاکھوں کی ہو، وہ چھوٹے جج نہیں فیصلے کرتے، وہ فیصلہ جو ہے وہ بڑا جج ہی کرے گا۔ تو اس لیے سعودی عرب میں ایسی عدالتیں جو ہے وہ محکمہ کبریٰ کہلاتی ہیں، اور
پھر محکمہ کبریٰ کے اوپر جو ہوتی ہیں حیات التمییز ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ محکمہ علیہ ہو، اور اس محکمہ علیہ کے ساتھ ایک اور جو ہے وہ ان کے ہاں مجلس القضاء جو ہے وہ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک ہوتی ہے، اللہ اکبر، ہمارے ہاں ایک ایسی جو ہے وہ کونسل ہوتی ہے جس نے جو ہے وہ نہیں ججوں کے بارے میں شکایات سننی ہوتی ہے، نہیں اس کو کہتے ہیں جوڈیشل کونسل۔ تو اس نے جو ہے وہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں، مطلب اس جج کو ہٹانا ہے کہ رکھنا ہے، یہ فیصلہ جو ہے یہ وہ کرتے ہیں۔ تو اس کو وہاں کہتے ہیں اس کو مجلس القضاء الاعلیٰ، اور جو وہاں جو سپریم کورٹ ہے اس کو بولتے ہیں محکمہ علیہ، اور جو ہائی کورٹ ہیں وہ حیات التمییز ہوتی ہے۔ تو اور اس کے نیچے جو ہے وہ جو جج ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جو ہے محکمہ صغریٰ اور ایک ہوتا ہے محکمہ کبریٰ۔ تو محکمہ صغریٰ کا جج جو ہے اسے اختیارات تھوڑے ہوتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا نا کہ قصاص کا فیصلہ وہ نہیں کر سکتا۔ محکمہ کبریٰ جو ہے وہ بڑے معاملات میں فیصلہ کرتا ہے۔ کر تو سکتا ہے، لیکن جب تک اوپر والا محکمہ جو ہے اس کی تصدیق نہیں کرتا تب تک اس کو نافذ نہیں کرتا۔ ہاں جی، وہ اس لیے کہ اوپر موجود ہے نا، جب انہوں نے بنایا ہوا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تمییز کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس نے الگ الگ نقطوں کو واضح کرنا ہے کہ کون کون سے نقطے جو ہیں وہ پھانسی کی یا قتل کی جو ہے وہ حمایت کرتے ہیں، اور مجلس القضاء اعلیٰ کے پاس جاتا ہے آخری معاملہ۔ وہ اس لیے کہ وہاں سعودی عرب میں جو اپیل ہوتی ہے نا وہ فریق مخالف کے خلاف نہیں ہوتی، وہ جو اپیل ہوتی ہے وہ جج کے خلاف ہوتی ہے کہ اس نے فیصلہ جو ہے یہ غلط کیا ہے، شریعت کے مطابق نہیں کیا۔ یہاں پر بھی شیخ اپیل کا مطلب تو یہی ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہاں پر بھی اپیل میں آپ کو میں بتاؤں کہ یہی وہ عدالتی نظام ہے جس کی میں نے نشاندہی کی تھی۔ یہاں عدالتی نظام یہ ہے کہ سب سے پہلے جھگڑا پیدا کرتے ہیں، اور وہ کیسے پیدا کرتے ہیں کہ جب ایک آدمی آتا ہے نا تو اس کے مخالف کو جو ہے جس کا ذکر کیا ہوتا ہے اس نے اس کو جو ہے وہ بلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو اس پر تنقید کر۔ تو ہوتا کیا ہے کہ مخالف آ کر جو ہے وہ تو مخاصمت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی دشمنی، دو پارٹیاں الگ ہو جاتی ہیں، ایک مخالف فریق ہے اور ایک جو ہے وہ مدعی فریق ہے، دعوے دار جو ہے وہ الگ ہوتا ہے اور وہ الگ ہوتا ہے۔ اور اسی کو جو ہے وہ میں نے اپنے مضمون میں یہ بیان کیا ہے کہ جو یہ قوانین ہیں ان کے اندر تو اصل میں ایک لفظ کی جگہ پر دوسرا لفظ آ جائے نا، یہ بھی اختلاف ہے۔ تو مخاصمت ایسی پیدا کرتے ہیں کہ وہ آپس میں پھر پکے دشمن ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اگر میاں بیوی جو ہے نا وہ عدالتوں میں چڑھ جائیں تو پھر ان کی صلح بھی بڑی مشکل ہوتی ہے، اور اسی طرح جو لوگ عدالتوں میں چڑھ جائیں ان کی صلح بھی مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہوتی ان کی مخاصمت ہے، اور جو مخاصم لوگ ہیں اصل میں وہی آتے ہیں، اور پھر گواہ جو ہے وہ بھی وہ ہوتے ہیں جو مخاصم ہوتے ہیں، یعنی گواہ وہاں غیر جانبدار نہیں ہوتے۔ تو اس لیے یہاں کیا انصاف ہوگا کہ جب دشمن کو جو ہے گواہ بنا دیا۔ تو اس طرح کی جو صورتحال ہے، بلکہ ایک اور بھی ہے، سعودی عرب میں ایک ہوتا ہے فیصلہ کرنے والی عدالتیں اور ایک ہوتی ہیں سزا دینے والی عدالتیں۔ سعودی عرب کے اندر عدالتیں جو ہے وہ ہماری ایک عدالت ہے، سارے کام وہی کرتی ہے۔ سعودی عرب میں یہ صورتحال نہیں ہے، وہاں 3 عدالتیں ہیں۔ کیا وہ کیسے کہ ایک عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے، اور جو دوسری عدالت ہے وہ اس فیصلے کا جو ہے وہ اس فیصلے کو جو ہے وہ لاگو کرتی ہے، یعنی وہ گویا کہ محکمۃ الاداریہ ہوتا ہے، وہ نافذ کرنے والا ہوتا ہے، اس کا کام فیصلہ کرنا نہیں، جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ محکمۃ القضاء ہے،
اور جو فیصلے کو نافذ کرتا ہے وہ محکمۃ الاداریہ ہے، اور جو مجلس القضاء ہے وہ حقیقت میں اس بات کو دیکھتی ہے، بلکہ صورتحال یہ ہے کہ اس مجلس القضاء کے لیجیے محکمہ اداریہ جو ہے انہی کے علاوہ کچھ سال پہلے انہوں نے ایک اور عدالت بنا دی ہے، وہ انہوں نے وہ بنائی ہے جو اس بات کا جائزہ لیتی ہے کہ کہیں کسی جج نے جو ہے وہ اس کے خلاف شکایت تو نہیں ہے، یعنی اس کے اندر کوئی جج کی غیر جانبداری تو نہیں ہے، ہاں جی جانبداری، اس کو کہتے ہیں دیوان المظالم۔ دیوان المظالم جو ہے وہ اس کے لیے عربی کا لفظ ہے الحسبہ، تو وہ دیوان المظالم کہلاتا ہے، جن کا کام ہے ملازمین کا محاسبہ کرنا۔ ہمارے ہاں بھی ہے، اس کو بولتے ہیں امبڈسمن، یعنی محتسب اعلیٰ، لیکن محتسب اعلیٰ جو ہے صرف یہ سرکاری ملازمین جو ہوتے ہیں نا ان کے خلاف شکایت سن سکتا ہے، جج کے خلاف محتسب اعلیٰ کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ تو سعودی عرب میں اس طرح عدالتیں کئی قسم کی ہیں، اور نیچے بھی ایک ادارہ ہوتا ہے جو ہر کیس کی تحقیق کر کے پھر جج کو بتاتا ہے۔ وہ اصل میں دیکھیے نا، نیچے جو ادارہ ہوتا ہے نا جو تحقیق کر کے بتاتا ہے، یہاں صورتحال یہ ہے کہ کوئی ادارہ نہیں ہے، وہ اصل میں پولیس ہے، اور پولیس جو ہے اس کا کام ہی جو ہے وہ جب پارٹیاں آتی ہیں نا تو پولیس نے جس کام کو جو ہے وہ اب اس میں رشوتیں کھانی ہوں اب دوسری پارٹی کو بلا لیں گے، اگر رشوت نہ کھانی ہو تو اس کو بلاتے ہی نہیں، جا بھی تیرا کیس اس قابل نہیں ہے۔ ورنہ جو معاملات حقیقت میں پولیس سے متعلقہ نہیں ہوتے، دیوانی معاملات ہے کہ کسی نے کسی کا مال دینا ہے، پولیس ان کے ساتھ بھی آ جاتی ہے کہ بھی یہاں سے بھی پیسے ملیں گے۔ تو یہ معاملات سارے جو ہیں ہمیں پیش آتے رہتے ہیں، اس لیے ہمیں پتہ ہے، مجھے یاد ہے کہ دو لڑکے جو ہیں انہوں نے امتحان نہ دیا، ہماری اپنا جو لاہور انسٹیٹیوٹ فار سوشل سائنسز کا امتحان نہیں دیا، اور امتحان نہیں دیا اور آ کر یہ کہنے لگے ہاں پڑھائی بھی نہیں کی، اور آ کر کہتے ہیں کہ جی ہم تو امتحان میں بیٹھیں گے۔ ہم نے کہا نہیں، جس کی پڑھائی کے لیے جو شرط ہوتی ہے کہ اتنے فیصد اس میں جو ہے ہم نہیں آپ کو امتحان دینے دیں گے۔ یہاں باہر پولیس پھر رہی تھی، وہی جو ہوتی ہے، ہاں ان کو لے آئے، اچھا ان کے ساتھ ایک تھانے سے بھی آدمی آ گیا، تو میں نے پہلے تو اسے یہ کہا جو آدمی تھانے سے آیا کہ آپ کا یہ اختیار ہے کہ یہ معاملہ بالی ہے آپ کا ہمارے، لیکن اس میں وہ بڑے فن خواہ ہوتے ہیں، وہ بات سمجھتا نہیں تھا یہاں، لیکن پھر میں نے اور طرح اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا گرم بھی ہوا اور کچھ اپنے متعلق تعارف بھی کروایا کہ میں تو یہ کام جو ہے ان لوگوں کو پڑھاتا ہوں، ججوں کو۔ پھر تھوڑا سا جو ہے وہ ٹھنڈا ہوا، لیکن پھر بھی اس نے سمجھا کہ مجھے تو پیسے کوئی نہیں ملے، تو غصے میں گیا یہاں سے۔ تو آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہے ہمارے ہاں کا فساد، کہ ایک تو گواہ ہمیشہ دشمنوں سے لیے جاتے ہیں، اور وہ گواہ ایسے ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ بڑے تجربہ کار ہوتے ہیں، یعنی جب وہ گواہی دیتے ہیں تو تجربہ کار لوگ ہی آپ کو بتاؤں کہ گواہی دے سکتے ہیں، ان کے اوپر جو جرح ہوتی ہے نا، وہ بڑے سے بڑا آدمی بھی اس جرح کا جواب نہیں دے سکتا، یعنی وہ اتنی خطرناک جرح ہوتی ہے کہ عورتوں کو نہیں لے کے جاتے، اس لیے کہ وہ عورتوں کے کپڑوں تک کی جو باتیں ہیں، اندر کی باتیں، ان کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، کر لیتے ہیں۔ ہاں جی، وہ وکیلوں کا کام ہی لڑانا ہے آپس میں، تو اس لیے میں تو چونکہ ان عدالتوں میں تقریباً آپ یہ سمجھے 60 سال سے مجھے یہ معاملات پیش آئے ہیں، اس لیے کہ والد صاحب بیمار تھے تو مجھے بھیجا کرتے تھے، ہمارے کچھ کام تھے عدالتی قسم کے، تو کہتے مجھے بڑا ڈر لگتا تھا جانے سے، لیکن والد صاحب کہتے تھے بات سنو، ڈرنا نہیں چاہیے، بڑی بات ہے نا، کام نہیں کرے گا تو جو تم نہیں جاؤ گے تو ویسے ہی نہیں ہوگا، تو اس لیے تم چلے جاؤ اور جرأت سے جاؤ، یہ مجھے تربیت دیتے تھے۔ پھر بعد میں اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ میری موقع ایسے بہت سے معاملات پیدا ہوئے، اور عدالتوں میں جو ہے ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ یعنی عدالتوں میں انصاف کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ انصاف کا نام بھی نہیں لیتے۔ اصل میں جو تصور ہے نا ہمارے دستور کا، وہ یہ ہے کہ قانون لاگو ہوگا
انصاف کی ضرورت نہیں ہے، یعنی انہوں نے قانون لاگو کرنا ہے بس، یعنی جج کوئی اختیار ہے بس قانون لاگو کر سکتا ہے. تو اس کے لیے جو کورٹ آف لا ہے وہ قانون کا جو تیا پنچا کرتی ہے نا، یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جو چاہیں فیصلے کر دیں. آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہاں جو تھی وہ سپریم کورٹ کے نئے جج آئے تو انہوں نے یہ کام کیا کہ ہفتہ اتوار کو جو ہے وہ اسپیشل لاہور آتے اور لاہور میں آن کر جو ہے وہ اہم کیس سنتے. اچھا اب ہوا کیا کہ ہمارے دوست جو ہے محمد رفیق تارڑ صاحب جو صدر پاکستان بھی رہے ہیں، انہوں نے ایک سرکاری مکان رکھا ہوا ہے، حالانکہ ان کو صدر پاکستان کا عہدہ ختم ہوئے اس کو 20 سال ہو گئے ہیں تقریباً، یعنی یہ 20 سال سے اس مکان پر انہوں نے جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے، اپنا جو گھر ہے وہ بیچ دیا ہے اور وہاں جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹی. میں گیا ان کے گھر کی میں نے نشانی رکھی ہوئی تھی، کئی اور ججوں سے بھی میں اسی طرح ان کے گھر کی نشانی سے ملتا تھا، مجھے ان کا گھر ہی نہ ملے. پھر بعد میں جو ہے وہ میں نے جب تلاش کیا تو پتہ لگا کہ یہ ٹوٹی پھوٹی کی جہاں یہ دکانیں ہیں نا وہ اصل میں ان کا گھر تھا، وہ بیچ کر چلے گئے ہوئے. تو اور وہ سرکاری مکان میں اب تک رہ رہے ہیں. تو اب ہوا ایسے کہ جب وہ جج آیا، اب ظاہر ہے کہ جس دور میں وہ چیف جسٹس رہے ہیں اس دور میں یہ جج سارے ان کے ماتحت تھے. تو اس وقت میرے خیال میں وہ تھا ثاقب نثار. ثاقب نثار نے ایسی بڑی مثالیں قائم کی ہوئی تھیں کہ وہ جو ہے فلاں کیس بھی سن لو، فلاں بھی سن لو، کیونکہ وہاں عدالت ایک ہی ہوتی ہے. تو میں ابھی بتاؤں گا کہ سعودی عرب میں ایک عدالت نہیں ہوتی، سعودی عرب میں 3 عدالتیں ہیں. ایک عدالت ہے جس کو بولتے ہیں ہیئت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. ان کا کام ہوتا ہے چھوٹے موٹے معاملات جن میں انسان کوتاہی کرتا ہے نا، مثلا نماز باجماعت نہیں پڑھی تو اسے کہیں گے نماز باجماعت پڑھ. ہمیں یاد ہے کہ وہ عام طور پر بڑے ہوڑ مار ہوتے ہیں. تو ہم لوگ مسافر تھے اور ہم نے جو ہے وہ یہ سوچا کہ کام کر کے تو پھر ہم نماز پڑھیں گے. تو ہم ایک جگہ پر باغیچے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں وہ آ گیا، کہنے لگا جی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا کہ بھئی ہم مسافر ہیں. کہتا میں نہیں جانتا، چلو نماز پہلے پڑھو. حالانکہ مسافر پر نماز واجب بھی نہیں، نماز باجماعت واجب نہیں ہے. تو اچھا ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں متوع. ان کے ہاں یہ لفظ متوع ایک قسم کی گالی ہے. متوع کا معنی رضاکار، یعنی وہ رضاکارانہ حالانکہ تنخواہیں لیتے ہیں لیکن ان کو کہتے ہیں ویسے متوع ہی ہے، اس لیے کہ ان کی داڑھی ہوتی ہے، ان کے ہاں ہر داڑھی والا آدمی متوع ہوتا ہے. تو اب یہ صورتحال جو بنتی. اس کے بعد دوسری قسم ہے محکمہ جو فیصلے کرتا ہے، اور تیسری قسم ہے جو فیصلوں کے بعد جائزہ لیتا ہے کہ فیصلہ کرنے والے نے صحیح فیصلہ کیا ہے کہ نہیں کیا، یعنی اس کے بارے میں جائزہ لیتا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ سعودی عرب میں دوسری پارٹی نہیں پیش ہوتی. وہاں جو جواب مانگا جاتا ہے وہ اصل میں جج سے جواب مانگا جاتا ہے کہ تم نے جو فیصلہ کیا اس کے اندر یہ کباتے ہیں، ان کا جواب دو. تو وہ کہلاتا ہے دیوان المظالم. آج کل وہی عدالتیں جو ہیں دیوان المظالم کی انہوں نے تقسیم کر دی ہوئی ہیں، اور بالکل محکمہ صغریٰ سے لے کر محکمہ کبریٰ تک جو ہے وہ عدالتیں چلتی ہیں. محکمہ کبریٰ کہتا ہوں یعنی اس کے محکمہ علیہ تک، محکمہ علیہ تک وہی عدالتیں جو ہے وہ چلتی ہے. تو اس طرح سے جو ہے سعودی عرب کا نظام جو ہے وہ ان سے بہتر ہے. باقی سعودی عرب کی خرابیاں جو اور ہیں وہ مجھے پتہ ہے، لیکن میرا مقصود اس وقت جو اچھی چیز ہے نا اس کا آپ کو تعارف کرانا ہے. تو میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں کہ عدالتیں بھی 3 قسم کی، یعنی ایک آپ یہ دیکھ لیجئے جس نے ہیئت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا کام کرنا ہے، جس کو حسبہ کہتے ہیں. ابن تیمیہ نے اس کا نام رکھا ہے حسبہ. تو اس کے بعد جو ہے وہ دوسری عدالت ہوتی ہے جو فیصلے کرتی ہے، اور تیسری عدالت وہ ہے جو فیصلہ کرنے والوں کا جائزہ لیتی ہے. تو یہ ہے اصل میں ہماری اسلامی تاریخ کے اندر 3 قسم کے جو عدالتیں. تو اب انہوں نے اور بھی ایک اضافہ کر دیا ہے. ہاں جی، اس کو کہتے ہیں کہ یعنی
اللہ اکبر. محکمۃ التطبیق، محکمۃ التطبیق غالباً ان کا نام ہے. ویسے میرا جو مضمون ہے اس کے اندر میں نے یہ ساری تقسیم کی ہے. یہ 3 قسم کی عدالتیں بھی بتائی ہیں، اور اس کے علاوہ سعودی عرب کا نظام بھی بتایا ہے. چونکہ اب کئی سال ہو گئے ہیں میرے ذہن سے ان کا نام جو ہے وہ نکل گیا ہے، تو وہ چند سال پہلے انہوں نے اس عدالت کا بھی اضافہ کیا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ججوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے صورتحال بنائی ہوئی ہے. اور وہاں جو گواہ ہوتے ہیں، جھوٹے گواہ وہاں پیش ہو جائیں تو ان کے لیے بڑی خطرناک سزا ہوتی ہے. تو اس لیے وہاں جھوٹے گواہ کم پیش ہوتے ہیں. تو اس لیے پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شرعی عدالت ہے. میں نے پوچھا وہاں کے جو بڑے جج تھے کہ کیا بات ہے، یہاں کے لوگ اپیل میں کیوں نہیں جاتے؟ عام طور پر مان لیتے ہیں. وہ کہتا تھا کہ یہ مان لیتے ہیں، ہمارے فیصلے مان لیتے ہیں، اپیل میں جاتے ہی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ اس لیے نہیں جاتے کہ انہیں اعتماد ہوتا ہے کہ شرعی فیصلہ ہو گیا. اب جب شرعی فیصلہ شریعت کے نام پر ہو جائے تو انہیں بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ ہمارے لیے یہ کفارہ بن گیا، اور اگر شرعی فیصلہ نہیں ہوگا تو کفارہ ہوگا ہی نہیں. تو اس لیے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ عدالتی نظام میں، چونکہ مجھے جیسے میں نے آپ کو بتایا لمبا تجربہ ہے عدالتی نظاموں کا، تو اس لیے میں تو ان چیزوں کو سمجھتا ہوں لیکن عام آدمی نہیں سمجھتے. تو میں نے یہ آپ کو اس لیے بتایا کہ امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہی آدمی جو ہے جو بڑا حاکم ہے وہ قتل کا حکم دے. اس سے جو نیچے مثال طور پر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو اس سے نیچے ہوتا تھا نا، وہ اصل میں ہوتا تھا شرطہ. اور شرطہ جو ہے یہ وہ لوگ تھے جو خود یعنی جہاں جرائم ہوتے ہیں، جو لوگ زیادتیاں کرتے ہیں، ان کے اندر یہ مداخلت کر کے جو ہے وہ، اور اس کے علاوہ رپورٹ یہ تیار کر کے آگے جج کو دیتے ہیں. اور جو شرطہ ہے نا عدالتی معاملات میں بڑے ایماندار ہوتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح شرطے ہوتے تھے. اب تو سعودی عرب میں ان کو شرطے کہا جاتا ہے. شرطے ہوتے تھے اور آپ جو ہے وہ ان کے ذریعے سے کام کراتے تھے. بلکہ ایک میں واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی جو تھا نا، جس کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اس کی بیوی کہنے لگی کہ یہ اس کی شکل اتنی بھدی ہے کہ میں جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی جب یہ میرے پاس آتا ہے. تو اس کا نام غالباً ثابت بن قیس ہے، ثابت بن قیس. تو اس نے کہا، تو اللہ کے رسول کہنے لگے پھر کیا تمہارا خیال ہے؟ کہنے لگی بات یہ ہے کہ میں مسلمان ہو کر یہ جو نافرمانی ہے نا، لفظ کفر وہاں موجود ہے، میں اسلام کے اندر کفر کو پسند نہیں کرتی. مطلب میں ناشکری کروں اپنے خامد کی. اس کو شکل اللہ نے بنائی ہے لیکن میں نہیں برداشت کرتی اس کی شکل. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا تو اس نے تمہیں مہر دیا تھا ایک باغ جو ہے وہ مہر میں دیا تھا، تو واپس کرتی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں واپس کرتی ہوں. تو آپ نے ان کو جدائی کروا دی. یہ ہے اصل میں خلا. اور یہ آپ کو بتاؤں کہ فقہ حنفی میں خلا ہے ہی نہیں، بلکہ ہیں جی ہاں انہوں نے طلاق ہی بنائی ہوئی ہر جگہ، اور طلاق فوراً دے دیتے ہیں. بلکہ ایک میرے دوست ہیں ہائی کورٹ سے ریٹائر ہوئے ہیں، ان کا نام ہے عبدالحفیظ چیمہ. ان کا بلکہ بیٹا یہاں جو ہے وہ DIG ہے، مطلب ہے پولیس کا. تو وہ بہت میرے پاس آتے بھی ہیں اور مجھ سے مسئلے بھی پوچھتے ہیں ٹیلی فون پر. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کہا کرتے ہیں کہ سب سے بڑا یہاں عدالتوں میں ظلم یہ ہے کہ گواہان جو ہوتے ہیں وہ بناوٹی ہوتے ہیں. انصاف کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا اب جو یہاں حدود نافذ ہے نا، تو ججوں نے بھی یہ کام کیا ہوا ہے. وہ جانتے ہیں کہ اس میں گواہ کیسے ہوتے ہیں. انہوں نے ایسے ایسے طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں کہ وہ سزا ہو ہی نہیں سکتی. عام طور پر کیا کرتے ہیں؟
عام طور پر کہتے یہ ہیں کہ گواہ جو ہیں وہ اس درجے کے نہیں ہیں، اس معیار کے نہیں ہیں کہ ہم کسی کا ہاتھ کاٹیں۔ اچھا لیکن سوال یہ ہے کہ اس کام کو تو 40 سال ہو گئے ہیں، کیا آج تک کوئی ایک گواہ بھی ایسا نہیں ہے؟ اور صورتحال یہ ہے کہ گواہ بھی وہ مانگتے ہیں جس نے جو ہے وہ اوپر دیکھ کر کھڑا ہو کر، ایسے گواہ ہوتے ہی نہیں۔ حتیٰ کہ میں آپ کو جو ہے وہ آپ کو تو میں ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ اندازہ کریں گے کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ اس میں چور جو ہے وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ یعنی کیسے ہوا کہ کچھ لوگ جو ہے اپنے گھر سے نکل کر کسی کام کے لیے گئے ہوئے تھے، تو اس گھر میں جو چور پڑے انہوں نے جو ہے وہ گھر میں داخل ہو کر تالے توڑ کے ان کے کمروں کے، تو ان میں سے جو مال تھا وہ نکال دیا، نکال کر انہوں نے بھی باہر رکھا تھا کہ وہ گھر والے جو ہے وہ آ گئے۔ جب آ گئے تو انہیں پتہ چلا کہ گھر میں تو کوئی ایسے لوگ چھپے ہوئے ہیں، تو انہیں شور مچا دیا۔ جب شور مچا دیا تو سارے جو محلے والے اکٹھے ہو گئے۔ اچھا اب ظاہر ہے جب محلے والے اکٹھے ہو گئے تو اب یہ سارے محلے والے گواہ ہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے ہی جو اندر جو بند تھے انہوں نے کنڈی لگا دی نا گھر والوں نے، تاکہ یہ باہر بھی نہ نکل سکیں۔ تو اس طرح جو ہے جو واقعہ ہوا تو اب وہ پکڑے گئے۔ اب ان کے بارے میں اتنی بڑی تعداد جو تھی وہ گواہ تھی، لیکن اب بتاؤں کہ انہوں نے قانون کیا بنایا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے قانون کے اندر کیا کیا مذاق ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ تقی عثمانی صاحب جو تھے نا، یہ اس وقت شرعی عدالت کے جج تھے، اور کرم شاہ بھی، اور چونکہ یہ دونوں جو ہیں وہ حنفی ہیں، اس لیے حنفیوں کے ہاں جو ہے وہ میرے وہ جو ساتھی عبدالحفیظ چیمہ صاحب، یہ اصل میں صدر جو تھے نا یہاں ایک ملک ہے مالدیپ، یہ مالدیپ کے صدر کے جو ہیں یہ مشیر رہے ہیں، دستور بھی انہوں نے وہاں کا بنایا، اور انہوں نے یہ کہا کرتے ہیں کہ حنفی فقہ کے اندر کسی کو طلاق نہیں ہو سکتی، طلاق ہی نہیں ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ اتنے مواقع ہیں جھوٹ کے، گواہ بھی جھوٹے، طلاق بھی کیسے ہوگی؟ تو اس لیے اس کے بعد جھوٹ پر جھوٹ، اور فیصلہ کوئی نہ کوئی اپنے حق میں لے لیتے ہیں۔ تو وہ چونکہ ہائی کورٹ کے بھی جج رہے ہیں، مطلب ان کو بڑا تجربہ ہے، تو یہ بہر صورت ویسے وہ حنفی بھی نہیں ہیں، تو اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ جو لڑکی مفرور ہو جائے نا، مفرور کا نکاح نہیں ہوتا۔ ان کا فیصلہ ہائی کورٹ میں موجود تھا، اور ہم نے اس کا ترجمہ کر کے اردو میں اس کو شائع بھی کیا تھا۔ آپ کو مل جائے گی یہاں کو کاپی، میرے خیال میں ان کے پاس ہی ہوگی، اصغر صاحب کے پاس۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا وہ وکالت بھی کرتے رہے ہیں، یعنی ہائی کورٹ کا جج ریٹائر ہو کر سپریم کورٹ میں وکالت کر سکتا ہے، اور وہ جب وکالت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں تو اصل میں کسی کے قتل کے بارے میں جو ہے وہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے فیصلہ نہیں کر سکتا، یا میں وکیل بنوں تو میں سمجھتا ہوں سارا جھوٹ ہے۔ اس لیے کہ بات یہ ہوتی ہے کہ ایک تو جو مخالف پارٹی ہوتی ہے اس نے نام ساروں کے دکھا دیے ہوتے ہیں، خام خائی پورے خاندان کے نام دکھا دیے جاتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے جو ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ وہ آدمی قتل کرنے والا نہیں ہوتا جن کے لیے حکم ہو جاتا ہے پھانسی کا، قتل کرنے والا کوئی اور آدمی ہوتا ہے، اس لیے کہ پولیس نے جو کیس بنانا ہے وہ اس نے ایسے ہی بنانا ہے۔ تو ابھی ان حالات میں جو ہے وہ انصاف کیا ہو سکتا ہے؟ تو لیکن بیچاروں نے ہاں جی کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو اب وہ جب وکیل ہوتے تھے تو وکیل ہو کر انہیں بڑی سمجھ جاتی تھی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میرا تجربہ کچھ ان سے زیادہ ہے۔ اصل میں جج جو ہے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، اور نہ وکیل ناکام ہوتا ہے، اس لیے کہ جج کو تو ملتی ہیں تنخواہیں، اور ساتھ ان کو جو ہے وہ اس طرح مراعات ملتی ہیں، اتنے پلاٹ ان کو دے دو، ان کو یہ کر دو، ان کو وہ کر دو، اور ججوں کو ہٹانا بھی بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ وہ جوڈیشل کونسل جو ہے نا، سپریم جوڈیشل کونسل، وہ اس کا فیصلہ کرتی ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے جج کو ہٹانا۔ تو ایک تو صورتحال جو ہے یہ ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ میں عام طور پر یہ کہا کرتا ہوں کہ اصل میں جج کو تو تنخواہ ملتی ہے، اس لیے اس نے تو تاریخ بھگتنی ہے، اور جو وکیل ہے اس کو پیسے ملتے ہیں، اور ذرا پرانے ہو جائیں وکیل نئی فیس مانگ لیتا ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئی فیس اگر نہ مانگے، شروع میں زیادہ فیس لی ہو، تو اس کے بعد کیا کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ درخواست دینی ہے، اس کی نئی فیس آؤ۔ 20 درخواستیں، 100 درخواستیں ایک کیس میں آ جاتی ہیں، تو ہر درخواست کی نئی فیس ہو جاتی ہے۔ وکیل تو خود محروم نہ ہوا۔ اصل میں جو ہوتی ہے نا آپس میں پارٹیاں، وہ چونکہ دشمن پارٹیاں آپس میں لڑنے جھگڑنے کے لیے ہوتی ہیں، وہ لڑتی جھگڑتی رہتی ہیں، تاکہ ایک قتل کے بعد کئی قتل ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر وہ جو گواہ ہوتے ہیں نا، ان کو قتل کیا جاتا ہے تاکہ نشان ہی مٹ جائے۔ تو میں آپ کو جو ہے وہ خاص طور پر حکومت اگر ہو نا، تو گواہان کا تو معاملے بڑی جلدی صاف ہو جاتا ہے، گواہی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو کیا بتاؤں، کیونکہ عدالتوں کا نظام جس نے دیکھا ہے، میں نے چونکہ عدالتوں کا نظام دیکھا ہوا ہے، بھگتا بھی ہے اور ان کو پڑھایا بھی ہے، مجھے پتا ہے کہ عدالتوں میں انصاف کا تصور ہی نہیں ہے۔ بھئی جب آپس میں سب سے پہلے مخاصمت ہو گئی، یہ جو لفظ ہے نا مخاصمت، اس کا ترجمہ جو ہے میں نے آپ کو ایک دن وہ لفظ بتایا تھا جی حضرت صاحب، ہاں، ایڈورسریل سسٹم، ایڈورسری، ہاں، ایڈورسری کا لفظ ہے۔ اور ہمارے جج بھی اور ہمارے وکیل بھی ان سے جا کے پوچھو، کہتا ہے نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ مدعا علیہ کو بلاؤ، لیکن اصل تو نظام یہ ہے کہ دشمن کو بلاؤ۔ چلیے دشمن کو بلا لیا، لیکن سوال یہ ہے کہ دشمن کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس اپنی پارٹی ہوتی ہے، اور وہی لوگ، ورنہ اکیلا آدمی تو کہیں اس کے پاس معاملہ ہو جائے تو وہ بالکل وہی معاملہ کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں نا، آپ کو میں نے ایک واقعہ سنایا تھا جو میرے ساتھ پیش آیا، کہ وہاں آپ تھے جب قاری نعیم الحق صاحب وہ اس پڑھاتے تھے نا، وہاں ہم نے جگہ کرائے پر لی ہوئی تھی ہنجروال میں، تو وہاں ہم نے جگہ کرائے پر لی ہوئی تھی، تو وہاں ہنجروال کے لوگ جو ہے وہ بڑے بدماش قسم کے لوگ ہیں، تو وہ آ کر ہمارے چوکیدار کو جو ہے وہ مار گیا تھا سر میں ہتھوڑا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ میرے پاس آ گئے سارے بڑے بڑے استاد، قاری نعیم الحق بھی تھے اور بھی تھے، تو آ کر کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ ہم تو جا رہے ہیں یہاں سے۔ نہیں، میں نے انہیں کہا کہ بات یہ ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ کام جو ہے یہ پولیس کے پاس نہ لے کے جاؤ، اس لیے کہ پولیس کے پاس معاملہ چلا گیا تو پھر تو آپ کا جھگڑا پکا بن جائے گا، کیونکہ پولیس لڑاتی ہے دونوں پارٹیوں کو۔ تو میں نے کہا کہ پولیس کے پاس نہ جاؤ، میرا تجربہ بہت ہے، لیکن وہ نہیں مانے کرتے، جی ہم جا رہے ہیں، اگر آپ اس میں نہیں نہ آتے، آپ کا یہی کام ہے کہ جب کبھی کوئی بات ہوتی ہے آپ کہتے ہیں جی ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ مجھے تجربہ تھا، یہ نہیں بات کہ میں پولیس کو نہیں جانتا۔ اچھا، اب جب قاری نعیم الحق صاحب میرے لیے بڑے محترم تھے، اور بھی استاد تھے، جن میں سے ایک استاد کا میں نے آپ کو واقعہ بھی سنایا ہوا ہے، وہ قاری نعیم الحق نہیں تھے، کوئی اور تھا۔ تو ہوا یہ کہ میں چلا گیا پھر پولیس افسروں کے پاس، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ میری کوئی نہ کوئی راہ نکلی آتی تھی، جو ہے وہ افسروں کے ساتھ کچھ میرا لحاظ کرتے تھے۔ تو جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے آرڈر دے دیا۔ اچھا، میں نے درخواست کے اندر نام لکھ دیے، اس لیے کہ اگر نام میں نہ لکھتا تو وہ درخواست جو ہے اس کا اثر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ ملزم نامزد نہیں ہے، اس لیے چھوڑو، ہاں ہم کسی کو پکڑے۔ تو میں نے کہا نہیں، نامزد کر دیتا ہوں۔ تو جن کے بارے میں انہوں نے شبہ کیا تھا نا اپنا استادوں نے کہ ہمیں وہ آدمی لگتا ہے، میں نے اس کا نام لکھ دیا۔ اچھا، اب جب نام لکھ دیا تو ظاہر ہے کہ پولیس نے اس کو، اوپر سے دباؤ بھی تھا افسروں کا، تو پولیس نے اسے ہی پکڑ لیا۔ جب اسے پولیس نے پکڑ لیا تو اب جو تھے نا قاری نعیم الحق صاحب کے ایک ساتھی، جو خاص طور پر جب پہلی دفعہ آئے تھے تو جو بڑے ہی جذباتی تھے کہ ہم جا رہے ہیں، اگر آپ نے اس میں مداخلت نہیں کرنی، ہم جا رہے ہیں، سارا مدرسہ جو ہے وہ جا رہا ہے۔ چونکہ قاری نعیم الحق صاحب بھی ساتھ تھے ان کے، اگرچہ وہ بولے تو نہیں، لیکن وہ آدمی جذباتی باتیں کر رہا تھا۔ اچھا، اب وہ دوسری دفعہ میرے پاس وہ اور استادوں کے ساتھ آ گیا۔ کیا موقف لے کر آئے کہ آپ نے جن شخص کا وہاں نام لکھوایا ہے، کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ کام یہ کرنے والا ہے؟ میں نے کہا مجھے یقین تو نہیں۔ کہنے کہ پھر یہ ظلم ہے۔ اس پہ میں نے گواہ بھی یہی لوگ ڈالے ہوئے تھے، کہ جی ہم نہیں گواہی دیں گے۔
اب میں نے کہا میں کیا کروں، اب میرے اوپر تو باقاعدہ ایک کیس بن جائے گا خود کہ اس نے جھوٹا پرچہ کروایا ہے۔ میں نے کہا میں کیا کروں، تم تھے جو اتنا اس جذبے سے بات کر رہے تھے، میں نے سوچا کہ یہ آدمی مخلص ہے، اس کا نام لکھوا دو۔ کہتا ہے جی مجھے خود یقین نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اس روز جو تم اتنے جو کہ ہمارے ساتھ حادثہ ہوا ہے، اس لیے ہم تو، مجھے پھر غلطی یہ ہوئی کہ مجھے تھوڑا سا غصہ آ گیا، تو میں نے کچھ نے کہا کہ آپ جو ہے مجھے اب بنا کر مجرم تو ہے وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں، ایسا کام اگر کرنا تھا تو میری بےزتی نہیں سی کروانی، یا میری ساری عزت خراب ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ جو معاملہ ہے وہ کیس اس کی 3 سال سزا ہے، جو جھوٹا پرچہ کرائے، دفعہ 211 ہے یہ ضابطہ فوجداری کی۔ تو یہ ہے کہ جب میں غصے میں آیا تو کہا جی ہماری بےزتی کر دی ہے استادوں کی، لو جی وہ تو مستقل چھوڑ گئے یہاں سے۔ مجھے پتہ ہے ماشاءاللہ علمی ذوق بھی رکھتے ہیں اور کہاں کام کرتے ہیں، مگر میں نام اسی نہیں لیتا کہ چلیے واقعہ تو آپ کو سنا دیا ماشاءاللہ۔ میرے خیال میں آپ کو جو ہے وہ گھر کی عورتوں کے ناموں کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیے جی کہ یہاں یہ نظام امام بخاری نے پیش کیا ہے کہ نظام کے اندر یہ ہے کہ بڑا حاکم جس کو اختیارات دے دے وہ فیصلہ کرے۔ تو یہاں اللہ کے رسول کے زمانہ میں اصل میں اللہ کے رسول جو تھے وہ نبی بھی تھے اور حاکم بھی تھے اور خود قاضی بھی تھے، یعنی کوئی الگ عدالتیں نہیں ہوتی تھی، آپ فیصلہ بھی کرتے تھے۔ لیکن اس وقت آپ کا جو معاون عملہ ہوتا تھا وہ ہوتی تھی پولیس، جس کو شرطہ کہتے ہیں۔ تو اس میں نے آپ کو بتایا ثابت بن قیس جو ہے یہ ان کا سربراہ تھا، ثابت بن قیس، اور وہ مزاج کا بھی سخت ہوگا، اسی لیے بیوی برداشت نہیں کرتی تھی اس کی شکل۔ تو ویسے یہاں جو ہے یہ قیس بن سعد ہے۔ ہاں جی ہاں وہ بھی اسی میں تھا نا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں جو حدیث ہے اس کے اندر یہ ہے کہ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ قیس بن سعد جو ہے وہ اللہ کے رسول کے سامنے جو ہے اس مقام کا حامل ہوتا جو پولیس افسر جو بڑا ہوتا ہے نا اس کا جو مقام ہوتا ہے، یعنی امیر کے سامنے جو پولیس افسر کا مقام ہوتا ہے نا وہ اس مقام کا حامل ہوا کرتا تھا قیس بن سعد، مطلب ہے کہ یہ پولیس کا سربراہ ہوتا تھا۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب کا نظام جو ہے پھر بھی کافی سعودی عرب سے ملتا جلتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک ایسا واقعہ بن گیا جس کے اندر مجھے احساس نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ واقعہ سنگین ہو گیا۔ ہوا یہ کہ حسن نے لاپرواہی کی، اس کے پاس موبائل بڑا قیمتی ہوتا تھا، تو اس نے جو ہے وہ چارجنگ کے لیے بیت اللہ کے اندر موبائل لگا دیا۔ اچھا، اور آپ آ کے جو ہے وہ سو گیا، ساری جگہ ساکٹ نہیں ہوتی نا، تو اس لیے یہاں آ کے سو گیا۔ کوئی آدمی آیا تو اس نے موبائل تو اتار لیا، اور اس کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے اپنا موبائل لگا دیا خالی جگہ دیکھ کر۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ میرا مزاج جو ہے وہ ایسا ہے کہ میں غلط آدمی کو جو ہے وہ چھوڑتا نہیں ہوں۔ ہوا یہ کہ اب ہم نے ایسا کیا کہ وہ جو نیا موبائل لگا ہوا تھا نا وہاں، وہ ہم نے اتار کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اچھا، وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ میرا تو موبائل نہیں ہے یہاں، تو وہ ہمارے پاس آ گیا اور آ کر کہنے لگا جی کہ یہ موبائل تو میرا ہے۔ میں نے کہا ہمارا موبائل کدھر ہے؟ اس نے کہا جی وہ میں نہیں جانتا، کوئی آدمی دے گیا ہوگا۔ اچھا، اب اس نے کہا میں نہیں جانتا، تو اس لیے یہ موبائل میرا ہے۔ اچھا، میں نے جو ہے وہ حسن کو زیادہ نہیں سمجھایا، لیکن حسن جو ہے وہ مزاج کا سیدھا ہے، مجھے پتہ ہے۔ ہمیں وہ اس نے ایسا کیا کہ پولیس کے پاس چلا گیا، جو حرم کی پولیس ہے اس کے پاس چلا گیا، اور اس کے بعد جا کر اس نے کہا جی کہ میرا موبائل جو ہے وہ انہوں نے چوری کر لیا ہے۔ اچھا، اب حسن نے اتنا کام بھی نہیں کیا کہ اس موبائل کو بند کر دے، وہ موبائل اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے۔ اور جب
اس نے کہا جی آپ ابھی انہوں نے یہ چیک کر لیا کہ موبائل بھی جو ہے ابھی تک کھلا ہے. انہوں نے کہا جی آپ اس پر جو ہے وہ کال کریں. اس نے کال ملائی. جب کال ملائی تو حسن کی جیب میں موبائل تھا. اچھا اب موبائل نکل آیا تو وہ کہنے لگا جی میں نے کہا یہ تو میں سامنے آ گیا نا حسن کی بجائے, اس لیے تاکہ باپ ہونے کی وجہ سے کچھ مجھے اعتماد تھا کہ میری عمر بھی زیادہ ہے تو حسن تو خام خواہ پھنس جائے گا. تو میں نے جب یہ کام کیا تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے اصل آپ مجرم ہیں. تو پولیس سے کہا مجھے پکڑ کر جو ہے لے جاؤ, اور وہ محبس الجن ان کے ہاں ہوتی ہے جہاں نہیں ملزموں کو یعنی جن کی تفتیش کر رہے ہوتے ہیں وہاں ان کو بند کرتے ہیں. ان نے مجھے وہاں جا کر بند کر دیا محبس الجن میں. اچھا اس نے کہا جی آپ کے پاس تو ثبوت نکل آیا ہے, جب آپ کا ثبوت آپ کے پاس نکل آیا ہے تو اب آپ انکار ہی نہیں کر سکتے. آپ نے موبائل چوری کیا ہے. میں کہتا کہ ہمارا موبائل کتنا کہتا وہ آپ جا کر ڈھونڈیے, ان کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ چوری کرنے والے ہیں. ہاں جی ماشاءاللہ اجازت کے بغیر ماشاءاللہ آپ قرآن پر بہت عمل کرتے ہیں ماشاءاللہ. چلو جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معاملہ بڑا سنگین ہو گیا, لیکن جو تفتیشی افسر تھا نا وہ کچھ سمجھدار تھا. جب ہم محبس الجن کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان کی تفتیش کرنے والے پھر اور ہوتے ہیں, تو تفتیش کرنے والا جو افسر تھا نا اس نے ہمیں بلایا, اور بلا کر اس نے ہماری ساری بات سنی. وہ سمجھ گیا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ چور نہیں ہیں, ان لوگوں کا موبائل چونکہ چوری ہوا ہے اور ان کا قیافہ یہ ہے کہ وہ یہی آدمی ہے, وہی آدمی ہے جس کا موبائل وہاں لگا ہوا تھا. اس نے ان کا موبائل چوری کر دیا اور اپنا لگا دیا. تو یہ ظاہری طور پر اچھا, لیکن اس کے پاس اب راہ کوئی نہیں تھی. اس نے ان کو بلا لیا جو شکایت کرنے والے تھے. ان کو بلا کر کہتا ہے کہ دیکھو بات سنو, یہ لوگ شریف لوگ ہیں, یہ غلط لوگ نہیں ہیں. ان کو مغالطہ یہ ہے کہ موبائل آپ نے چوری کی ہے, اس لیے کہ آپ کے موبائل کی جگہ پر جو ہے وہ آپ کا موبائل لگا تھا ان کے موبائل کی جگہ پر, تو اس لیے آپ ایسا کریں ان کو معاف کر دیں. اچھا اب ان کو تو اپنا موبائل مل ہی گیا تھا, وہ جو موبائل تھا نا ان کا وہ تو اس نے ان کو پکڑا دیا کہ لو اپنا موبائل تھا تم پکڑو لے جاؤ, اب تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے نا, لیکن آپ ان کو تم معاف کر دو. پھر اس نے ہماری ان سے صلح کرا کر ہمیں معافی دے دی, ورنہ میں تو حقیقت میں بہت برے کیس میں پھنس گیا تھا بلا وجہ. جی پتہ ہی نہیں تھا میرا موبائل کس نے اٹھایا اور ان کو چور بنا دیا. نہیں آپ کو بتاؤں, چور شبہ کی بنیاد پر ہوتا ہے. شروع میں آپ جیسے یہ ہے نا کہ ہم نے شبہ کی بنا پر اس کا نام لکھ دیا تھا. اب یہ کہتے تھے کہ بھی پکا آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے. نہیں, آپ کا جو ہوتا ہے نا پولیس کی تفتیش کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ مشتبہ ہوتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ حتمی ہوتے ہیں, تو وہ مشتبہ لوگوں کو تو نکال دیتی ہے پولیس, بناتی نہیں ان کو, مقدموں کے خلاف نہیں بناتی. چلیے اب معاملات جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئے ہیں, تو اب آگے چلتے ہیں. حدثنا مسدد اچھا حدیث میں پڑھ چکا ہوں, اسی حدیث میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ الفاظ کا ہی فرق ہے, اس میں بھی یہی مسئلہ پیش آیا ہے. ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے وہ عامل بنا کر, یعنی ان کو عامل کہا کرتے تھے, عامل بنا کر جو ہے وہ یمن میں بھیجا تھا. یہاں تو یہ ذکر نہیں ہے, لیکن یہ ابو موسیٰ اشعری جو ہیں وہ یمن میں ان کو بھیجا, اور اس کے بعد یمن کے ایک حصے پر یہ عامل تھے اور ایک دوسرے حصے پر جو ہے معاذ بن جبل کو ان کے بعد بھیج دیا. اب یہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری کو جو ہے وہ بھیجا مبعوث بنا کر, وَأَتْبَعَهُ بِمُعَاذٍ,
اور آپ نے ان کے پیچھے لگایا معاذ کو، یعنی معاذ کو بھی ایک حصے کا معاذ کو بنا دیا۔ اچھا یہ امام بخاری کیوں لائے ہیں کہ یہ دونوں اصل میں یمن کے اندر حکمران تھے اور یہ سزائیں دیتے تھے۔ اب جو آگے اگلی حدیث لا رہے ہیں وہ سزا کی لا رہے ہیں جو اسی سے متعلق ہے۔ اچھا میں پڑھ چکا ہوں حدیث، اس میں بھی ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے۔ کیا روایت ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اسلام لے آیا، اسلام لانے کے بعد پھر دوبارہ یہودی ہو گیا۔ فَأَتَاهُ مُعَاذُ بْنُ جبل، اچھا اب وہ یہودی کا معاملہ ابو موسیٰ کے پاس پیش تھا، وہ ان کے پاس پیش تھا کہ اتنی دیر میں معاذ بن جبل آ گئے، چونکہ ایک حصے کے وہ عامل تھے، ایک حصے کے معاذ بن جبل عامل تھے، ظاہر آپس میں ملتے رہتے تھے۔ بلکہ ایک اور واقعہ بھی ہے کہ جب وہ آئے نا تو ابو موسیٰ اشعری نے ان سے کہا کہ میں تو رات کو اس طرح عبادت کرتا ہوں، سب آپس میں باتیں کرتے تھے۔ تو معاذ بن جبل کہتے ہیں میں تو ساری رات سوتا ہوں اور صبح جو ہے وہ میں جو ہے وہ صبح کی نماز پڑھتا ہوں اور عشاء کی نماز جو ہے وہ بھی میں امام کے ساتھ پڑھتا ہوں، تو مجھے تو پوری رات کا ویسے ہی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ ان آپس میں اس طرح کی باتیں تھیں نا کہ معاذ بن جبل جو آپ کو پتہ ہے یہ بڑے باریک بین تھے، نبی اگر فرمایا کہ حلال اور حرام کی سب سے زیادہ سمجھ ان کو ہے۔ اچھا اب یہاں واقعہ اور ہے، یہاں واقعہ یہ ہے کہ جب وہ یہودی ہو گیا نا تو معاذ بن جبل آ گئے اوپر سے، ابھی ان کا کیس سنا جا رہا تھا، کہنے لگے میں تو نہیں بیٹھوں گا جب تک میں اس کو قتل نہ کر لوں۔ اب بتائیے معاذ بن جبل کو جو ہے کیا اختیار ہے قتل کرنے کا؟ انہوں نے اعتماد کی بنیاد پر یہ بات کہی اور پھر اس کے بعد معاذ بن جبل نے اس کو قتل بھی کیا، حالانکہ جو اصل عامل تھے وہ ابو موسیٰ اشعری تھے، تو گویا کہ وہ ابو موسیٰ اشعری کے ساتھی بن کر وہ بھی، اب دیکھو نا میں وہاں جا کے کوئی بات کرتا ہوں، میرے ساتھ ایک ساتھی ہوتا ہے وہاں، جو حقیقت میں ساتھی کو اس وقت ساتھ لوں گا جب میں نے اس کا تعاون لینا ہو، اگر تعاون نہ لینا ہو تو میں کسی کو ساتھ لے کے نہیں جاتا، تو یہ اصل میں ساتھی بن گئے۔ تو اس اعتبار سے معاذ بن جبل کو بھی اختیار مل گیا، اب انہوں نے قتل کی سزا دی ہے اس کو۔ تو کیا کہتے ہیں قضاء اللہ و رسول ہی، یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے کہ مرتد کو قتل کیا جائے۔ لو جی اب آگے پڑھیے، ابھی ٹائم اصل میں کافی ہے۔ کہاں ٹائم ہو گیا؟ ابھی ہے ماشاءاللہ، ابھی تو 19 منٹ ہوئے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ کس کا قانون ہے 1 بجے تک جمعرات کو؟ ہیں مجھے تو خود یاد نہیں ہے میں نے آپ کو بس یہ کہا ہوا ہے کہ اس کے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، لیکن عموماً ویسے میں دھیان رکھتا ہوں کہ 1:30 بجے ختم کر دوں۔ میں نے آپ کو یہ کہا اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، اگر میں 2 بجے تک بھی لے جاؤں تو چلیے اچھا، اب میرے خیال میں یہ بعد میں کریں گے باتیں۔ ہاں معاملہ جو ہے وہ ایک حدیث آگے پڑھ لیتے ہیں۔ چلیے میں پہلے باب کی جو ہے وہ کچھ تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں۔ میں نے جو ہے وہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی باتیں جن کا تعلق عدل سے ہے ان کو بہت اہمیت دی ہے۔ تو ایک بات تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یونیورسٹیوں میں بڑی مشہور ہے اور عام اور جو علماء ہیں وہ بھی مغالطہ یہی کھاتے ہیں۔ اصل میں ایک آدمی نے جس سے خام خواہ لوگ مروب ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ دین کا عالم نہیں ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر حمید اللہ۔ تو اس کی تعلیم جو ہے وہ دینی تعلیم نہیں ہے، لیکن ایک تو آپ کو بتاؤں کہ یہ آدمی جو ہے یہ مالا بار سے ہے، اور مالا بار اندر ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ خود شافی ہے ڈاکٹر حمید اللہ۔ اب تو خیر فوت ہو گئے ہیں۔ تو ڈاکٹر حمید اللہ جو ہیں یہ آثار قدیمہ کے ذوق کے عامل تھے۔ آثار قدیمہ ایک الگ مضمون ہے۔ اچھا ان کا یہ ذوق تھا، انہوں نے آثار قدیمہ کے اندر ایک کتاب جو تھی نا حمام بن منبہ کی، اس کی تحقیق کر کے چھاپ دیا۔ لوگ کہنے لگے یہ بہت بڑا محدث ہے، حالانکہ وہ فن حدیث کو ہی نہیں مانتے، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو انہوں نے کہیں لکھ دیا ہے کہ جو
مدینہ کے اندر یہودی تھے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا تھا۔ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ آپ ہمارے حکمران ہوں گے اور آپ ہمارے جج بھی ہوں گے، کیونکہ اللہ کے رسول جو تھے جہاں حکمران تھے وہاں جج بھی ہوتے تھے، تو اس وقت عدالتیں الگ نہیں ہوتی تھیں۔ یہ انہوں نے لکھ دیا اپنی اسلام کے سیاسی نظام کتاب کے اندر۔ اچھا، لوگ بالکل اندھے ہو کر جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جی میثاق مدینہ جو ہے یہ اصل دستور تھا اللہ کے رسول کا، حالانکہ دستور یہ ہے ہی نہیں، وہ تو معاہدے تھے اصل میں۔ اور میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ اصل میں یہ جو میثاق مدینہ بنایا گیا ہے یہ اصل میں ایک فیصلہ ہے ہی نہیں، یہ اصل میں مختلف لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے جو ہے وہ اعلان کیا تھا۔ اصل تو اللہ کے رسول کا جو فیصلہ ہے نا وہ ہے مواخات کا مہاجرین اور انصار کے درمیان۔ میں نے آپ کو جو ہے وہ اس کا عنوان بھی سنایا تھا، وہ کیا تھا؟ ھذا کتاب من محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آخا بین المہاجرین والانصار ووعد بین المسلمین والیہود، نہیں ووعد الیہودہ، یہاں مسلم کا لفظ نہیں ہے، ووعد الیہودہ۔ اس کا وعدہ کا ترجمہ ہوتا ہے یعنی دشمنی چھوڑ کر صلح کر لینا۔ تو اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی طرف سے فرض عائد ہوا ہے کتاب کا۔ آپ جانتے ہیں کتب علیکم کا معنی تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، تو یہ جو ہے یہ اللہ کے رسول کی طرف سے فرض قرار دیا گیا ہے۔ کس چیز کو؟ مہاجرین اور انصار کی مواخات کو، یعنی یہ باقاعدہ فرض تھا، یہ ایسے نہیں تھا۔ یعنی جب مہاجر انصار نے تو خوشی سے اس پر عمل کیا ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول نے جس کسی کو جو ہے وہ ساتھی بنا دیا وہ باقاعدہ اس کا وارث بھی ہوتا، قانونی اس کا بھائی ہوتا وہ۔ تو یہ مواخات کا جو سلسلہ ہے سارا، جس کے بارے میں اس بیچارے کو عمران کو پتہ نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مدینہ کی ریاست قائم کر دی ہے، اور اس میں اصل میں اس کے سامنے یہ مواخات ہے، اس کو وہ میثاق مدینہ سمجھ رہا ہے۔ اس بیچارے کو علم تو نہیں ہے نا، کسی نے اس کو جتنی بات بتائی ہے، ہمارے علماء حتیٰ کہ ہمارے جتنے پروفیسر ہیں بڑے سے بڑے سارے یہی کرتے ہیں، میثاق مدینہ، عنوان ہی اس کا یہ ہے میثاق مدینہ۔ تو میں چونکہ میں نے اس پر تحقیق کی بھی، اور ایک لڑکے سے میں نے تھیسس بھی لکھوایا اس پر، میثاق مدینہ پر، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ مجھے ابھی تک تو جو میں نے تحقیق پڑھی ہے وہ ڈاکٹر محمد اکرم عمری تھے، ایک مدینہ یونیورسٹی میں تاریخ کے یہ ہیڈ تھے، اور یہ تھے اصل عراقی، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تاریخ پر۔ اس کے شروع میں انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ اصل میں منتشر فیصلے تھے، اور یہ منتشر مطلب ہے یعنی یہ ایسے تھے، منتشر اس لیے تھے کہ ایک تو اللہ کے رسول نے اس وقت یہ تحریریں نہیں ہوتی تھیں، زبانی یہ باتیں ہوتی تھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ جو مواخات کا سلسلہ قائم کیا یہ بھی تحریر نہیں ہے، یہ بھی زبانی ہے۔ اور جن یہودی قبیلوں کا آپ نے جو ہے وہ کہا تھا نا کہ جو یہودی قبیلے جو ہیں وہ آ جائیں تو ان کو بھی جو ہے وہ چھوٹ ہوگی، اصل میں یہ ایک معاہدہ نہیں ہے، یہودی قبیلوں سے الگ الگ معاہدے ہیں سارے زبانی۔ اس کو کسی ایک آدمی نے جو ہے وہ اکٹھا کر کے ایک میثاق بنا دیا ہے۔ تو اس لیے علی بن مدینی جو امام بخاری کے بڑے محترم استاد ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب العلل کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، یہ میثاق مدینہ جو بنایا گیا ہے نا یہ ثابت نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ ایک فیصلہ ثابت نہیں ہے۔ انہوں نے تو اتنی بات کہی ہے، اور اس کے اندر علت تلاش کی ہے، انہوں نے کہا کہ علت یہ ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے، اس طرح سے ایسے 53 دفعات ہیں اس کی، کوئی ایسا فیصلہ نہیں تھا جس میں 53 دفعات جو ہے طے ہوئی ہیں، اس لیے اس کے اندر بڑے لفظ غلط بھی آ گئے ہیں۔ اس کے اندر یہ آ گیا کہ یہود اور مسلمان جو ہیں وہ ایک امت ہے، تو اس لیے خاص طور پر یہ حنیف رحمہ جو تھا نا وہ بڑا حوالہ دیا کرتا تھا کہ پاکستان کے جو کافر ہیں وہ بھی مسلمانوں کی طرح ہی ہیں۔ تو اس طرح یہ ساری باتیں جو ہے وہ کی، تو میں نے اس لیے خاص طور پر اس کی تحقیق کی تھی، کیونکہ میرا ذہن یہ ہے کہ جب معاملہ اس طرح الجھا ہوا ہو میں اس کی تحقیق کرتا ہوں۔ اب یہ صورتحال جو ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ
ابھی تک یونیورسٹیوں میں یہی فضا ہے، میثاق مدینہ، میثاق مدینہ. اور چونکہ جن لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں وہ بھی یاد رکھیں تو پھر بات ہے، جو یاد ہی نہ رکھیں تو پھر کیسے بات ہو جائے گی. تو میں نے بہر صورت جو ہے ڈاکٹر حمید اللہ کا اس میں جو ہے وہ اس تنقید کی ہے کہ ڈاکٹر حمید اللہ نے یہ بات غلط کہی ہے، یہ دستور نہیں تھا. اللہ کے رسول کا دستور تو قرآن مجید تھا، اور قرآن اترتا تھا اور وہی آپ کا دستور تھا. اور باقی اللہ کے رسول کی اپنی زندگی خود وہ یہ دستور کی تعبیر ہے، یہ دستور کا مفہوم ہے اللہ کے رسول کی زندگی. تو اس لیے کسی اور مفہوم کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول کی جو باتیں ہیں قرآن مجید کی تشریح ہی آپ کو ملے گی. اب یہ امام بخاری جو حدیثیں اکٹھی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ایک مسئلے کو واضح کرنے کے لیے جتنے الفاظ ہیں وہ سارے آپ لے آتے ہیں جو ان کی شرط پر ہوں، اور جو ان کی شرط پر نہ ہوں ان کو بھی بعض دفعہ لے آتے ہیں، لیکن اگر وہ دوسرے لوگوں کے نزدیک صحیح ہو تو. جس کو میں نے بتایا نا معلقات کے اندر سند پوری تو نہیں ہوتی، تو امام بخاری کے نزدیک وہ ضعیف ہوتی ہے، لیکن اگر صیغہ معروف سے بیان ہو تو امام بخاری اس کو اہمیت دیتے ہیں، صیغہ مجہول سے بیان ہو تو اس کو اہمیت نہیں دیتے. تو اب یہ میں نے جو ہے وہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو میثاق مدینہ جو ہے نا، اس کی اہمیت کیا بنی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ حکمران عام طور پر کسی کی سنتے نہیں ہیں، لیکن خیال آتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی اچھی بات کہی ہے تو کم از کم اسے بتا دیا جائے. اب میں کیسے بتاؤں؟ مجھے کوئی راہ ابھی تک نظر نہیں آ رہی کہ میں کیسے بتاؤں، کیونکہ میرا عمران خان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو آپ کو پتہ وزیر اعظم سے ملنا جو ہے کوئی آسان کام نہیں ہوتا. تو اس لیے دیکھیں کوئی اللہ صورت بنائے. تو باقی میں نے آپ کو جو ہے وہ لکھ کے رکھ لیں، تو اللہ صورت بنا دے گا. تو اللہ اکبر. اچھا جی، اب ماشاءاللہ آپ جو ہے میرا سبق جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں ماشاءاللہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں رستے میں لٹکا رہتا ہوں. بات تو ہے علم. بخاری تو مقصد ہمارا ہے ہی نہیں، ہمارا مقصد تو ہے علم. نہیں، بخاری بھی ہے، اور پرانا بھی، بخاری بھی ہے جی. یہ بالطبع ہے. پتہ کیوں ہے؟ بخاری پڑھ کر تو ہم وہ باتیں کرتے ہیں جو آ جاتی ہیں، اور جو بخاری کی باتیں نہیں ہوتی میں وہ بات ہی نہیں کرتا. یہاں میں اصل میں بخاری کی تشریح کرتا ہوں آپ کے سامنے. یہ آپ کا جو مقدمہ ہوتا ہے نا درس سے پہلے، ہاں جی، جو آپ کا درس سے پہلے مقدمہ ہوتا ہے نا، وہ بڑا اس حوالے سے اچھا ہوتا ہے. چلو خیر، میں آپ کو بتاؤں بعض دفعہ تو میرے ذہن میں مقدمہ پہلے ہوتا ہے، اور بعض دفعہ میرے ذہن میں اس وقت آتا ہے جب میں حدیثیں پڑھتا ہوں. تو اس لیے الحمدللہ آپ کے ساتھ یہ میری ذرا رعایت موجود ہے کہ مجھے بھی الحمدللہ موقع مل جاتا ہے. دیکھو نا، میں الحمدللہ اس بخاری کو میں پڑھ کر نہیں آتا. آپ کو صحیح بتاؤں، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ بخاری تو مجھے آتی ہے، لیکن بعض دفعہ کوئی لفظ ایسا فوری آ جاتا ہے جو فوری ذہن میں نہیں آتا، تو پھر اس کو جو ہے وہ پڑھ کے نہیں. پھر اللہ کا شکر ہے کہ میں مفتی صاحب کی طرح بڑی جلدی جو ہے وہ معافی مانگ لیتا ہوں. ہاں جی، ہم نے آپ کو بڑا مان لیا، ہم نے اللہ ہر بات مان لیا. بندہ ہی وہ ہے جو کر کے معافی مانگتا ہے.